رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ آپ جیسے باپ کو بیٹی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آپ کس منہ سے مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ وہی بیٹی جسے آپ بے آسرا سڑک کے کنارے پھینک آئے تھے۔ وہ وحاج کو پیچھے کرتی زخمی شیرنی کی طرح ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں مجبور تھا اس وقت۔ انہوں نے کمزور سی صفائی دی تھی۔ مجبوری کوئی نہیں ہوتی شہباز خان، اگر رشتہ بنانے کی چاہ ہو تو مجبوری کچھ نہیں ہوتی۔ وہ زخمی لہجے میں بول کے ان کو ندامت کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ ایسے مت کرو، میں نے اتنے عرصے بہت سزا بھگتی ہے۔ وہ مسلسل التجا کر رہے تھے۔ آپ نے سزا بھگتی ہے؟ میں نے سزا بھگتی ہے۔ آپ کی دھتکاری ہوئی بیٹی ایک کوٹھے میں پلی بڑی، ایک طوائف کے ہاتھوں، آپ جیسے مردوں اور آپ جیسے لوگوں سے تو 1000 درجہ بہتر ایسی طوائفیں ہوتی ہیں جو آپ جیسے لوگوں کے گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے انہیں آئینہ دکھا رہی تھی، جس کا اثر سوائے شہباز خان کے اور کسی پر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں انسان ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے التجا کرنے کی کوشش کی، جو اس نے سختی سے چھڑا لیا۔ مر کے بھی نہیں کروں گی معاف۔ پتہ نہیں دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا بھی انسان ہے، اور جب خود پہ ظلم ہوتا ہے تو فٹ سے یاد آ جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ وہ سخت مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کے وحاج کی طرف مڑی۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وحاج کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا، لیکن تب تک وہ سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ باقی سب لوگ خاموش تماشائی تھے۔ وحاج بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ خوبصورت اونچی بلڈنگ میں رات کے اس پہر اچھی خاصی رش تھی۔ اس ہوٹل کا شمار دنیا کے بہت بڑے اور مہنگے ہوٹلز میں ہوتا تھا۔ اس وقت شہر کے امیر کبیر لوگ یہاں اپنا دل بہلانے آتے تھے۔ اس وقت کاؤنٹر پر بہت سے سفید گلاس پڑے تھے اور پاس مختلف بوتلیں جس میں عجیب رنگ کا کوئی مشروب چھلک رہا تھا۔ مدھم روشنی میں مختلف ٹیبلز پہ لوگ خاموشی سے کھانے پینے میں اور خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں وہ لال رنگ کی پاؤں کو چھوتی میکسی زیب تن کیے، بالوں کا اونچا جوڑے بنائے تنی ہوئی گردن کے ساتھ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا تفاخر تھا۔ اس نے ایک ادا سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تھا جو کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سفید بالوں کو کنگھی کے ساتھ پیچھے کی طرف سیٹ کر رکھا تھا۔ مجھے یہاں دعوت دینے کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے کانوں میں لٹکتے ٹاپس کو چھوتے ہوئے ذرا مغرور لہجے میں کہا تھا۔ اچھا، اب ہمیں بھی آپ سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑے گا، انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ وقت کی بات تو نہیں، خیر جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ آپ نے ہی مجھے کوٹھے سے اٹھا کے ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ بنایا۔ میرا سارا وقت آپ کا ہی تو ہے۔ رانی سے ارینا بنایا۔ اس نے تشکرانہ لہجہ اپنایا۔ دیکھ لیں، آپ کی وجہ سے ہی میں نے وحاج جیسے بندے کے ساتھ بھی بگاڑ دی۔ انہوں نے گلاس لبوں کے ساتھ لگاتے ہوئے احسان جتایا تھا۔ نوازش جناب آپ کی، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کی لڑائی میں ہمارا بھلا ہوا ہے، کون سا ہماری وجہ سے بگاڑی ہے؟ اس نے نظروں میں تپش لے کے جتا کے کہا تھا تو وہ ہنس دیے تھے۔ اور اگر ہم کہیں کہ آپ کی وجہ سے بگاڑی ہے ہم نے، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زوم آئینے لہجے میں کہا۔ اس نے نظر اٹھا کے ایک نظر ستائشی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے خوبرو شخص کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ انہوں نے ایک مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی تو وہ شاکڈ ہو گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے وہ غصے سے الماری کھول کے اپنے سارے کپڑے نکال رہی تھی اور بیگ میں ٹھونس رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
تم سے پوچھ رہا ہوں کدھر جا رہی ہو؟ اس نے اس کی کلائی پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس گھر میں ہی نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروائی تھی۔ آپ بھی نکلے نا اپنے چچا جیسے، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یعنی آپ کے وہ سارے دعوے، سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ کبھی سوچا ہے جس وقت آپ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ زخمی لہجے میں بولتی ہوئی استزائیہ ہنسی۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا آخری سوٹ جو وہاج نے ہی اسے دلایا تھا ڈالا تھا اور بیگ گھسیٹتی ہوئی باہر نکلنے لگی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سیڑھیوں کے بالکل قریب پہنچ کے اس نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا تم نے اپنے سامنے کھڑے شخص کا غرور ایک نظر میں پاش پاش کر دیا ہے؟ کیا کہیں بھی تمہیں محبت کی رمق دکھائی نہیں دیتی؟ کیا کہیں بھی تمہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تم چھوڑ کے جاؤ گی تو میں مر جاؤں گا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکست خور لہجے میں کہا تھا۔ زرپاش کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ دل ایک بار پھر بغاوت پہ اتر آیا تھا۔ اس نے خود کو آزاد کروایا تھا۔ مجھے آپ میں اس وقت صرف ایک بے اعتبار انسان نظر آ رہے ہیں۔ سچ پتہ چلنے پہ تو سبھی اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن مزہ تب آتا ہے جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو اور آپ کا محرم آپ کا یقین کرے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اور وہاج کو زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ وہ پلٹ کے اب نہیں آئے گی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر چکی تھی۔ نیچے حویلی ویران تھی۔ وہ اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگا تھا۔ تیسری سیڑھی پہ اس کا پاؤں الٹا ہوا تھا۔ پھر ایک گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ وہ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے کسی چیز کی طرح بل کھاتا سیڑھیوں سے ہوتا ہوا زمین کی طرف آیا تھا۔ اس کا سر زمین کے ساتھ بری طرح ٹکرایا تھا۔ یکدم پیچھے مڑتی زرپاش کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ آخری چیز جو زرپاش نے دیکھی تھی وہ وہاج کا خون آلودہ چہرہ تھا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے سکوت کو زرپاش کی دل سوز چیخوں کی آواز نے توڑا۔ وہ کسی جنونی انسان کی طرح وہاج کی طرف بڑھی تھی۔ آواز سن کے سب لوگ کمرے سے نکلے تھے اور ان کی رنگت فک ہوئی تھی۔ سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ زرپاش نے آگے بڑھ کے وہاج کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، جو بمشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار کافی مدھم تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ زرپاش کے چہرے پہ موت کی سفیدی چھا گئی تھی۔ وہاج کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ زرپاش نے وحشت زدہ نظروں سے اپنے پاس کھڑے میر داد کو دیکھا تھا، جن کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ رجب جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہاج آنکھیں کھولیں، پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس کے سفید کپڑے لال ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ رضیہ کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ شہباز خان کے چہرے پہ عجیب بے بسی کے رنگ تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاج کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ گاڑی کا رخ اب شہر کی طرف تھا اور اپنی گود میں رکھے وہاج کے خون آلودہ سر کو دیکھتے ہوئے وہ عجیب بے بسی کا شکار تھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پہ سنجیدہ چہرہ لیے رجب خان تھے۔ میر داد اور باقی سب لوگ دوسری گاڑی میں پیچھے آ رہے تھے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہکے وہاج کے چہرے پہ گر رہے تھے، تو اس کی پلکوں کی جنجبش سے وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ راول پنڈی کے قائد اعظم ہاسپٹل کے باہر تھے۔ جلدی سے وینٹیلیٹر لایا گیا۔ اس کا وجود اس پہ رکھ کے جب اسے آگے کی طرف لے گئے تو زری بھی دیوانہ وار پیچھے بھاگی تھی۔ رجب خان بھی اس طرف گئے تھے۔ وہ وینٹیلیٹر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جانے لگے تو زرپاش بھی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی۔ جب کسی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے روکا، اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ رجب خان تھے، جن کے اپنے چہرے پہ بھی دکھ واضح تھا۔
میرا وہاج، اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ صبر کرو میری بچی، اللہ پہ یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ انہوں نے ضبط سے ہی صحیح اسے حوصلہ دیا تھا۔ اسی لمحے سب ادھر پہنچ گئے تھے۔ سب زرپاش کو تو بھول گئے تھے، انہیں بس اب وہاج یاد تھا۔ میرداد اور مہرالنساء نے کچھ ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا، جبکہ رضیہ تڑپ کے رجب کی طرف بڑھی تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ ان سب میں صرف شہباز خان تھے جن کی نظروں میں ملال تھا، کچھ دکھ، پچھتاوا اور کمتری کا احساس۔ اگر وہ اس دن زری کو چھوڑ نہ آتے تو اس وقت رجب کی جگہ وہ ہوتے۔ اسی سوچ نے ایک دفعہ پھر انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہاج کو سر پہ بہت گہری چوٹیں آئی تھیں اور اس کا خون بھی کافی بہہ گیا تھا۔ اس وقت وہ مکمل بے ہوشی میں تھا۔ ڈاکٹر بار بار انہیں دعا کی تلقین کر رہے تھے اور زری اور رضیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ دونوں کرسیوں پہ بیٹھی تھی۔ زری کو انہوں نے ساتھ لگا رکھا تھا۔ کافی دیر رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ اب وہ خالی خالی نظروں سے اس وارڈ کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جس میں وہاج تھا، جبکہ رضیہ ابھی بھی بے آواز رو رہی تھی۔ وہ دونوں اس طرح بیٹھی تھی جیسے دونوں کی صدیوں کی آشنائی ہو۔ وہ جو یہ سوچ کے بیٹھی تھی کہ وہ اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گی، اور اپنی ذہن میں خود سے اس کے لیے رائے قائم کر لیتی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جس کے بارے میں وہ یہ سوچ کے بیٹھی تھی کہ تیز ترار ہوگی، ان کی قیاس آرائی ہی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ کسی پہ ظلم کرتے ہوئے لاکھ دفعہ سوچتا ہے۔ جس لڑکی کے اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا وہ کیسے ان کے بیٹے کو چھین سکتی تھی؟ باقی رہی صحیح کسر وہاج والے واقعے نے ختم کر دی تھی۔ ان کے دل میں رہا سہا وہم بھی ختم ہو گیا تھا۔ زرپاش کا جنون اب ان سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ فطرتاً بری نہیں تھی، نہ دل میں میل رکھنے والی عورت تھیں، تھوڑی مغرور تھیں، جس کے بلبوتے پہ انہوں نے زرپاش کو برا بھلا کہا تھا، لیکن اب وہ اسے دل سے قبول کر چکی تھی۔ رجب خان کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ جو بھی تھا، وہاج ان کی اکلوتی اولاد تھا اور ان کی جان تھی اس میں۔ اولاد اگر کچھ غلط کر بھی دے تو ماں باپ کہاں اولاد سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ اس سارے معاملے میں تین نفوس نے مکمل چپ سادھ رکھی تھی: شہباز خان، میرداد اور مہرالنساء، جن کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے تو زرپاش تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہاج کیسے ہیں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ پیشنٹ کا خون کافی بہہ گیا ہے، انہیں او نیگیٹو بلڈ کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ جلدی سے خون کا انتظام کریں، ہم انہیں بچانے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے پیش آورانہ انداز میں کہتے ہوئے آخر میں انہیں تسلی دی تھی۔ میرا ہے او نیگیٹو بلڈ ڈاکٹر صاحب، اس نے تیزی سے اطلاع دی تھی۔ آپ مسز ہیں ان کی؟ ڈاکٹر نے اجلت سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں اس وارڈ کی طرف۔ ایک وارڈ بوائے کے حوالے اسے کرتے ہوئے ڈاکٹر دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندرونی چوٹوں کی وجہ سے اس کا سٹی اسکین بھی کیا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خون کا انتظام کر لیا گیا تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے زرپاش کمرے میں ہی تھی۔ حالانکہ وہ رکنے پہ تیار نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اسے تھوڑی دیر آرام کرنا پڑا۔ رضیہ دوپٹہ سر پہ اوڑھے مسلسل دعاؤں میں مصروف تھیں۔ بظاہر وہ اتنی اونچائی سے نہیں گرا تھا، لیکن سر کے بل گرنے کی وجہ سے اس کے سر کے بہت نازک حصے پہ چوٹ لگی تھی۔ رہی صحیح کسر خون نے پوری کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ سب نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب خطرے سے باہر ہیں، تھوڑی دیر بعد مل سکتے ہیں آپ ان سے۔ ڈاکٹر نے جیسے ایک نئی زندگی کا سور پھونکا تھا۔ سب کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ ان سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑی زرپاش نے تشکر بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اب سب پہلے سے مطمئن نظر آتے تھے۔
رضیہ کی نظر زرپاش پہ پڑی تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ مہر النساء نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ رجب خان میر داد کی طرف مڑے تو وہ رخ موڑ گئے۔ ان کے اس عمل نے انہیں تکلیف دی۔ زرپاش اور رضیہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہسپتال کی مسجد کی طرف چلی گئیں۔ اسی لمحے میر داد تیزی سے ہسپتال سے باہر نکل گئے تھے۔ رجب خان نے تعصب سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دعاؤں ہو گئے نادر تمہاری، میں قائل ہی نہ تھا فلسفوں کے۔ شام کے گہرے سائے جب ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، اسی لمحے انہوں نے کسی کی عارضی خوشیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے جنونی انداز میں سائڈ ٹیبل پہ پڑا گلدان ٹی وی پہ دے مارا تھا۔ خبریں پڑھتی نیوز کاسٹر وہی منجمد ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زمین پہ بیٹھ کے اپنے بال نوچتے ہوئے ہذیانی کیفیت میں چلائی، میں اس کا قتل کر دوں گی۔ محبت کے نام پہ بے وقوف بنایا ہے اس نے مجھے۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں ایک دفعہ پھر چلائی، لیکن یہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا موبائل زور زور سے بج رہا تھا اور یہ آوازیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعتوں پہ برس رہی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے ان آوازوں کا گلا گھونٹنے کی شعوری کوشش کی۔ ایک جھٹکے میں صدیقی نے اس کا پورا کریئر تباہ کر دیا تھا۔ جس وقت سے یہ اسکینڈل اوپن ہوا تھا، جس میں مووی کی شوٹنگ کے دوران کے کچھ نازیبا تصاویر اور وہ محبت بھرے میسیجز جو اس نے صدیقی کو کیے تھے، منظر عام پر آئے تھے، اس کی بنی بنائی عزت ملیاں میٹ ہو گئی تھی۔ وہ رانی جس کو کل تک پلکوں پہ بٹھایا جا رہا تھا، آج اسے زمین پہ پٹک دیا گیا تھا۔ صدیقی نے آج صبح ہی ایک پریس کانفرنس میں اس پہ الزام لگایا تھا کہ ایسی اداکار جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی پروڈیوسر کو بدنام کر سکتی ہیں، محبت کا جال پھینک سکتی ہیں، اسکرپٹس چوری کر سکتی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ کسی طور بھی ان کی فلم کے لیے موزوں نہیں۔ اس نے یہ سب صدیقی کی محبت میں خوشی خوشی کیا تھا۔ اس نے واقعی بہت سے دوسرے پروڈیوسرز کے ساتھ دوستیاں کی تھیں، ان کا کام چرایا تھا، اور آج صبح یہ سب صدیقی نے اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ اس میں واضح لفظوں میں اس پہ یہ بھی الزام تھا کہ کام حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ کو زہر دینے کی بھی کوشش کی ہے، اور باقاعدہ اس اداکارہ نے انٹرویو دیتے ہوئے اس بات پہ مہر بھی ضبط کی تھی۔ اس کے بعد سے سب ڈائریکٹرز پروڈیوسرز نے اس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سب کو اپنا کام چوری ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک سیکنڈ میں اسے آسمان سے زمین پہ پٹکا گیا تھا۔ صدیقی نے اپنی فلم بھی واپس لے لی تھی۔ موبائل ایک دفعہ پھر بج اٹھا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے موبائل کو دیکھا، کانپتے ہاتھوں سے موبائل ہاتھ میں لیا۔ اس کے چہرے پہ اذیت کے رنگ ابھرے تھے۔ اس نے تیزی سے کال پک کر کے کانوں کے ساتھ فون لگایا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ کس چیز کا بدلہ لیا ہے آپ نے مجھ سے؟ اس نے نچلا لب کاٹتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں ہارے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ دور اس فلیٹ میں بیٹھے اس شخص کو عجیب سی ندامت ہوئی تھی۔ جو بھی تھا وہ ایک برا شخص نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی اس نے ایک بے گناہ لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہ بھی کسی طور قابل قبول نہیں تھا۔ میں نے یہ سب وہاج کے کہنے پہ کیا تھا۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ انہوں نے کوہنی میز پہ ٹکاتے ہوئے اسے جیسے صفائی دی تھی۔ تو وہ محبت، وہ سب جھوٹ تھا، ڈرامہ تھا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جیسے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ رانی بی بی، محبت پیار ایک ڈرامہ ہی تو ہوتی ہے۔ تم خود بتاؤ، مرد کی محبت ڈرامے کے سوا کیا ہے؟ ایک جال سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جال پھینکنے کا عادی شکاری ہوتا ہے۔ یہ تو عورت ہے جو ہنسی خوشی اس کے جال میں پھنس جاتی ہے اور پھر یہ سوچتی ہے کہ اب یہ صرف میرا ہے۔ لیکن وہ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ شکاری شکار کرنے سے باز نہیں آتا۔ انہوں نے جیب سے سگریٹ نکالی تھی، ساتھ ہی کافی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا
वहाज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उसने सामने के बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए सर्द आह भरी थी। ये बात तो उनके मुंह के साथ अच्छी लगती है जिन्होंने खुद किसी के साथ बुरा नहीं किया होता। उन्होंने सिगरेट का कश लेते हुए इस्तदाइया हंसी के साथ उसे बावर करवाया था। वो खामोश रही थी। अब बोलने के लिए क्या बचा था? मोहतरमा, यहाँ तो हम सब एक दूसरे के गुनहगार हैं। किसी कहानी के हीरो तो किसी कहानी के विलन होते हैं, ठीक उसी किरदार की तरह जो एक कहानी में माफ़ी मांगता है तो दूसरी में माफ़ करता है। सिगरेट का धुआं उनके चेहरे का तवाफ कर रहा था। वो वहाज जैसी बातें करने लगे थे। वो कहा करता है जैसे आँख का बदला आँख और कान का बदला कान होता है, ठीक वैसे ही इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त होता है। मैं पहले इस बात से मुत्तफ़िक नहीं था, लेकिन अब मैं मुत्तफ़िक हूँ। वो दोबारा सोफे पे बैठ गए थे। दूसरी तरफ वो लब कुचलते उन्हें सुन रही थी। लोग कहते हैं बेवफाई करने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ बेइज्जती करने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बेवफाई करने वाले आपका यकीन उठा देते होंगे मोहब्बत से। तज़लील करने वाले आपका अपने ऊपर से यकीन उठवा देते हैं। आपको अपनी नज़रों में मुजरिम बना के खटेरे में खड़ा कर देते हैं। तज़लील और बेइज्जती में बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने एक लंबा सांस लिया, सिगरेट दोनों उंगलियों के दरमियान दबाए। वो अब काफ़ी पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।